ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. محترم حاضرین، اس دنیا میں ہم اور آپ بلکہ ہر انسان جو دنیا کے کسی بھی خطے حصے میں بستا ہو، وہ اپنی زندگی گزارتے ہوئے مختلف قسم کے مسائل سے دوچار ہوتا ہے. اس کے اپنے انفرادی معاملات و مسائل، خاندانی، پاس پڑوس کے، اجتماعی اور معاشرتی مسائل. ان میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو بعض اوقات سنگین حیثیت اختیار کر جاتے ہیں. آج کے ماحول میں ہم دیکھیں تو کورونا وائرس اور اس کی بیماری پچھلے سال بھر سے زیادہ سے دنیا کے لیے ایک وبال، خوف اور دہشت کا نام بنی ہوئی ہے، اور دوبارہ ہمارے ملک اور خاص طور سے اس ریاست میں، مہاراشٹر میں، اس کا بڑھتا ہوا قہر لوگوں کے لیے تشویش اور بہت سارے لوگوں کے لیے خوف اور دہشت کا سبب بنا ہوا ہے. اس کے ضمن میں معاشی تنگی، کاروباری اور معیشت کی کساد بازاری، پھر اس سے تعلق رکھنے والے دوسرے بہت سارے مسائل، بے روزگاری، غربت، پریشانیاں، قیمتوں کا اضافہ جس کو ہم مہنگائی کہتے ہیں، یہ مختلف قسم کے مسائل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں. اور اس میں عام سے عام انسان بھی انتہائی پریشانی کا شکار نظر آتا ہے، اور موجودہ حالات میں ان پریشانیوں کے ساتھ اسے ایسا لگتا ہے جیسے ان مسائل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں. رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو وجود بخشنے والا، ان مسائل اور ہمارے اور آپ کی زندگی عطا فرمانے والا الرحمن الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے. اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، لہٰذا اس کی رحمت کے حصوں میں سے ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ اس نے ہمارے اور آپ کے لیے ہر مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ بتایا ہے، متعین کیا ہے. اپنے رسولوں اور اپنے نازل کردہ شریعت کے ذریعے سے زندگی کے تمام مسائل کا حل اور آسان حل جو ہمارے لیے قبول کرنا، اختیار کرنا ممکن ہے، آسان ہے، ہمارے دائرہ اختیار میں ہے، عطا فرمایا. اگر ہم عام لفظوں میں ایک کامن جملے کے طور پر کہیں تو اسلام کی شکل میں، دین حق کی شکل میں رب العالمین نے ہمیں ایسا کامل مکمل نظام حیات عطا فرمایا ہے کہ اگر ہم اس نظام کو حقیقی معنوں میں اپنی طاقت کے مطابق اختیار کریں، عقیدتاً عملاً بھی، تو یہ مسائل اور مصیبتیں آئیں گی ضرور، کیونکہ دنیا امتحان گاہ ہے، دارالابتلاء ہے. یہاں امتحان سے ہر شخص کو گزرنا ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ بندے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو سب سے زیادہ سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا. تو آزمائشیں آئیں گی، یہ بات طے ہے، لیکن اگر ہم اسلام کو اختیار کریں گے تو رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، ضمانت ہے کہ ہمارے یہ مسائل مصیبت نہیں بنیں گے، عذاب نہیں بنیں گے، پریشان کن ہوں گے، ہمارے لیے ابتلاء و آزمائش مشقتوں کا سبب بنیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بالآخر اس کو آسان فرمائے گا. اور بعض حالات میں، بعض نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو اہل علم نے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا کہ مصیبتیں مومن بندے کے لیے نعمت ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اجر و ثواب کا، اگر اس پر صبر کرتا ہے بندہ، ایمانی کردار اختیار کرتا ہے، تو
اجر و ثواب بھی خوب ملتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جاتا ہے. اور پھر رفع درجات, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مختلف قسم کے انعامات کا وعدہ الگ ہے دنیا اور آخرت میں. تو اجمالی تمہیدی طور پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ سب سے بڑی قیمتی نعمت ہے اسلام کی شکل میں, جو زندگی کے تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے. دنیا کا کوئی مذہب, کوئی ازم, کوئی قانون ایسی صلاحیت نہیں رکھتا. اور اگر ہم دیکھیں تو صرف یہ اختیار کرنے کی بات نہیں ہے, اس دین کی جو بنیادیں ہیں ایمان کی شکل میں, وہ ہم کو اور آپ کو جینے کا حوصلہ دیتی ہیں. یہ ایمان اور توحید, آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھنا کہ وہی زندگی اور موت دینے والا ہے, اس کے طے شدہ بات میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا. دنیا کا ہر معاملہ, ہر حادثہ, ہر واقعہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے مطابق ہوتا ہے. وہ حکیم ہے, اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا, روکنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا. اللہ کا جو فیصلہ ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. یہ عقائد جب ہمارے رگو رشے میں, رگو پے میں پیوست ہوں گے, اور اگر ہیں تو یہ حوصلہ, ہمت, جینے کی طاقت دیتے ہیں, مصیبتوں کا سامنا کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا کرتے ہیں. اس عقیدے کا رکھنے والا مضبوطی سے کبھی خودکشی نہیں کر سکتا, زندگی سے مایوسی کا شکار نہیں ہو سکتا, پریشانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ یا لوگوں سے صرف شکوہ شکایت کر کے گھر میں بیٹھنے والا نہیں بن سکتا. یہ زندگی کا حوصلہ دینے والی تعلیمات ہیں. بات لمبی ہو جائے گی. میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں یہ تمہیدی طور سے کہ ایک طرف تو رب العالمین نے ہمیں یہ بتایا کہ اس دین اور اسلام کی طرف رجوع کرنے میں, اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھنے میں, اس کی فرمانبرداری کرنے, نافرمانی سے بچنے میں آپ کے اور ہمارے لیے سکون, اطمینان, چین, برکتیں, رحمتیں اللہ کی طے ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ قرآن کی ایک آیت, ایسی 20 آیتیں اور اس سے زیادہ حدیثیں پیش کی جا سکتی ہیں جو اس مفہوم کو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ بستی کے لوگ, ان بستیوں میں بسنے والے, شہروں میں بسنے والے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے دوچار کیا, ان کا تذکرہ سورہ اعراف میں کیا, اس کے بعد کہا کہ اگر یہ ان بستیوں کے لوگ ایمان لاتے, تقوی اختیار کرتے. ایمان اور تقوی دو بات, صحیح عقیدہ ایمان, اور تقوی صحیح عمل, جس کو دوسری جگہوں پر ایمان اور عمل صالح کہا, دوسری جگہوں پر صبر اور ایمان کہا, صبر اور تقوی. ان سب کا حاصل یہ ہے کہ بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے حوالے اپنے آپ کو کر دے, ایمان والا اور تقوی والے بن جاتے اگر یہ لوگ, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, تو ہم آسمانوں اور زمین کی برکتیں ان پر کھول دیتے, برکتوں کے دروازے کھل جاتے. آسمان سے بھی رزق ملتا, زمین سے بھی نعمتیں ملتی, کشادگی رہتی. ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اللہ کا یہ وعدہ ہے. تو یہ ایک موضوع ہے جسے آج فی الحال میں نہیں چھیڑتا. رمضان المبارک آ رہا ہے, انسانوں کو روزے کے حوالے سے, خصوصی نیکیوں اور فضیلتوں کے حوالے سے متقی کا, تقوی کا درس دینے کے لیے, متقی بنانے کی مشق کرانے کے لیے, لعلکم تتقون, وہاں آپ سنیں گے, پڑھیں گے. یہ تقوی دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا بنیادی حل ہے, اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہو سکتا. ہم دنیا کی بات کریں, ایمان اور تقوی اگر چھوڑ دیں, اللہ کی شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیں, اس کی مخالفت کریں تو کتنی بھی تدبیر کر لیں, ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, کورونا وائرس کا قہر ٹوٹ رہا ہے, خوف دہشت کا ماحول ہے, آپس کے اختلافات اور دنیا کے مسائل, ان سب کا بنیادی حل ہے ایمان اور تقوی. اس کی بہت سی دلیلیں ہیں, میں یہ پہلے بھی آپ سنتے رہے ہیں اور آئندہ بھی سنیں گے. آج کے اس خطبے میں ایک اور پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ جو وبائی شکل ہے کہ اسلام نے ہمارا جامع اور مکمل نظام حیات جب ہم کہتے ہیں تو زندگی کے کسی شعبے کو فراموش, نظر انداز نہیں کیا. ہر ضروری چیز کو بیان کیا, اور جہاں جتنی ضرورت تھی اتنا بلکہ اس سے زیادہ بیان کیا. اس ضمن میں شریعت اسلامیہ کا اعجاز کمال یہ بھی ہے کہ طبی نقطہ نظر سے ہماری جسمانی صحت کے اعتبار سے, صحت کی حفاظت کرنے,
جسمانی قوت کو بحال رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی، آپ اسلامی شریعت میں اس کی بھرپور تعلیم پائیں گے کہ اسلام نے صحت ابدان، جسمانی صحت، جس کو آج ہم صرف میڈیکل لائن اور طبیب اور حکمہ سے متعلق بات سمجھتے ہیں، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات میں ایک بڑا حصہ، ایک بہت بڑا حصہ ایسی تعلیمات پر مشتمل ہے جو دنیا اور آخرت کی سعادت کے ساتھ ساتھ ہمارے جسمانی صحت کی بھی ضمانت دیتا ہے۔ اور اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے بہت سارے ایسے طبی اصولوں کو 1400 سال پہلے بیان کیا، جسے آج لوگ کرونا وائرس کے زمانے میں جو سوشل ڈسٹنس یا احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ سوشل ڈسٹنس تو چھوڑیے، اس پر کچھ بحث کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں کے لوگ باہر نہ جائیں، لاک ڈاؤن لگا دیا جائے۔ آپ دیکھیے تعاون کے سلسلے میں، جزامی کے سلسلے میں جو حدیثیں ہیں، ہاں، اگر آپ کو تعاون ہے تو جس بستی میں آپ ہیں وہاں سے باہر نہ نکلیں۔ بخاری کی روایت کے مفہوم کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ اور اگر باہر ہیں اور کہیں تعاون پھیلا ہے تو اس بستی میں آپ داخل نہ ہوں۔ یہ 1700 میں فرانس اور یورپ اور جرمنی وغیرہ میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا پہلے کہ وبائی بیماری اگر ہوتی تھی تو باہر سے آنے والوں کو شہر کے باہر کچھ قیام گاہ بنائی گئی تھی، وہاں ٹھہرایا جاتا تھا، پھر ان کا 1 مہینہ 2 مہینہ چیک اپ یا وہاں رہنے کے بعد کہ یہ اس سے متاثر نہیں ہے، ان کو کچھ اجازت دی جاتی تھی مشروط طریقے پر، اور شہر کے لوگ جو اس سے متاثر ہیں ان کو بندی بنایا جاتا تھا۔ یہ 1700-1800 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کیا۔ جیسے مثال کے طور پر جزامی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، فر من المجزوم فرارک من الاسد، بخاری وغیرہ کی روایت ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے جزامی کے ساتھ کھانا کھایا، ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ ان سب کو ملا کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عقیدہ درست کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی بیمار سے بیمار آدمی نہیں ہوتا، یا بیمار آدمی کسی دوسرے کے بیمار ہونے کی بنیادی وجہ نہیں ہے جو اہل جاہلیت کا عقیدہ تھا۔ وہاں عقیدہ درست کرنا مقصود تھا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی شخص بیمار نہیں ہوتا۔ ایک جگہ وبا پھیلتی ہے، بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں ہوتے، تو جو نہیں ہوئے کیسے نہیں ہوئے؟ جو پہلا ہوا وہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ جواب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کسی نے پوچھا کہ اونٹوں میں ایک اونٹ جو ہے خارش زدہ ہو جاتا ہے، پھر اس سے دوسروں کو ہوتا ہے تو اس کو ہم الگ کر دیں، تو کہا پہلے کو کس سے ہوا؟ اللہ سے ہوا۔ اب جس کی قوت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے کہ بیماری میں مبتلا کرے، اس کی قوت دفاع کمزور ہو جاتی ہے، لہذا وہ بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا اس ضمن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایسے بہت سارے اصول و ضوابط اسلام نے 1400 سال پہلے دیے۔ وقت بہت کم ہے، میں کچھ بنیادی نکات بیان کرنا چاہتا ہوں جسے سمجھنا چاہیے کہ یہ عناوین ہے۔ صرف نیٹ کا زمانہ ہے، آپ نیٹ کے ذریعے سے ان کی تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں، میڈیکل سائنس جدید تحقیقات کی روشنی میں ان چیزوں کو جو قرآن و حدیث نے بیان کیا، یہ جہاں ہمارے لیے ایک نعمت کے طور پر قابل قبول ہے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس کو اختیار کریں، وہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، دین اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ 1400 سال پہلے ایک نبی امی ان پڑھ شخص نے، ریگستان کے بسنے والے اس شخص نے ایسی باتیں بیان کی جو اس زمانے میں ایک عام آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کے لیے تو دور، جو پڑھے لکھے دانشور اور محققین تھے ان کے لیے بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ باتیں بتا سکیں۔ چنانچہ آئیے ایک عنوان پہلے ایک بنیادی کہ اسلام نے علاج، معالجے، صحت ابدان پر خصوصی توجہ دی۔ اس کا ایک ذکر میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی بنی اسرائیل کے تناظر میں، جب انہوں نے کہا کہ اللہ ہم پر بادشاہ مقرر کر دے، تو ان کی نسل سے ہٹ کے طالوت کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ طالوت کیسے ہم پر بادشاہ ہو سکتا ہے؟ سورہ بقرہ میں واقعہ موجود ہے، ہاں، حالانکہ اس کے پاس مال کی کشادگی بھی نہیں ہے۔ جیسے آج کل ہمارا مزاج ہے کہ اگر کوئی بڑا ہے تو اس کے مالدار ہونا چاہیے، یہی بات بنی اسرائیل نے کہی، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا اور جواب دیا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے تم پر اسے منتخب کیا بادشاہت کے لیے، ہاں، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اسے علم میں، جسم میں بالا تری کشادگی عطا کی۔ طالوت کو علم کی کشادگی ہے، سیاست کے لیے، حکومت کے لیے، لوگوں پر فیصلہ کرنے کے لیے علم اور شعور کی ضرورت پیش آتی ہے، والجسم، اور جسمانی قوت و صحت کی ضرورت پیش آتی ہے۔
لہذا اس کی یہ صلاحیت دوسروں کے مقابلے میں بڑھی ہوئی اور کشادہ ہے، اس لیے اللہ نے اسے منتخب کیا۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی سلطنت اور حکومت عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ کشادگی والا ہے، جسے چاہے نواز دے۔ علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کس نعمت کا مستحق ہے، کس منصب کا مستحق ہے۔ اس آیت سے میں یہ استدلال کرنا چاہتا ہوں، بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے قرآن نے علم کی صلاحیت اور جسمانی صلاحیت کی تعریف کی، اس لیے کہ آدمی جب صحت مند ہوگا عقل اور جسم سے تو صحیح فیصلے کرے گا، زیادہ سے زیادہ صحیح عمل کر پائے گا۔ بیمار، کمزور، نحیف آدمی کے مقابلے میں صحت مند آدمی کوئی بھی کام بہتر طریقے سے کرتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے سماج کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے جسمانی اعتبار سے کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر اور محبوب ہے کمزور مومن کے مقابلے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر جب مدین میں مصر سے قتل ہو گیا، چلے گئے ہجرت کر کے، مدین میں گئے، وہاں 2 بچیوں کے بکریوں کو پانی پلایا، ان میں سے واپس ایک لوٹ کر آتی ہے، خود بھوکے ہیں، پریشان ہیں، مریض ہیں، مسافر ہیں، مریض نہیں مسافر ہیں، پھر بھی مدد کی دوسروں کی، 2 عورتوں کی پانی پلانے میں بکریوں کو، ان سے کوئی معاوضہ اور اجرت طلب نہیں کی، وہ دونوں لڑکیاں چلی گئیں۔ باپ نے، کچھ کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، کچھ کہتے ہیں دوسرے بزرگ تھے، باپ نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا۔ قرآن نے سورہ قصص میں اس کا تذکرہ کیا کہ ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ آپ چلیں، ہمارے ابا جان نے آپ کو یاد کیا ہے، تاکہ آپ کو جو آپ نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اس کا اجر دے، اس کا معاوضہ دے۔ وہ پہنچے، مفسرین نے بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی شرافت سے لڑکی کے آگے اسے کہا کہ تم پیچھے رہو، راستہ بتانا تاکہ نظر نہ پڑے۔ اس کے اخلاق کردار کو بچی نے دیکھ لیا، پانی پلانے کے وقت طاقت دیکھ لی تھی، اپنے باپ کو انہوں نے مشورہ دیا۔ قرآن نے وہ جملہ نقل کیا کہ اس لڑکی نے کہا یا ابت استاجرہ، ابا جان اسے اپنا اجیر ملازم بنا لیجئے، ان خیر من استاجرتہ القوی الامین، کہ سب سے بہتر جسے تم اجیر بناتے ہو، اپنا ملازم بناتے ہو، وہ القوی طاقتور، الامین امانت دار، طاقتور جسمانی طور سے صحت مند، الامین اخلاقی اعتبار سے دیانت دار ہو، قابل اطمینان شخص ہو، ایسا شخص بہترین اجیر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قابل اعتماد شخص، بہتر کام کرنے والا، ایک تو امانت دار ہونا چاہیے، یہ اخلاقی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، اور دوسرے یہ کہ صحت مند ہونا چاہیے، یہ جسمانی اعتبار سے۔ انسان، ہم اور آپ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح۔ صرف اسلام کی شریعت وہ شریعت ہے جو جسم اور روح کے تمام تقاضوں کو، دونوں پہلوؤں کو بھرپور انداز میں ہم کو رہنمائی کرتی ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ النظافۃ من الایمان الطہارۃ شطر الایمان او کما ورد فی الحدیث، کہ نظافت، طہارت، پاکیزگی، یہ ایک عنوان قائم کیجئے۔ اس تعلیم کے ضمن میں شریعت کے بہت ساری تعلیم، آداب اور ہدایات آ جائے گی، جس کو میں ایک خطبے میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہاں عناوین پیش کروں گا کہ طہارت آدھا ایمان ہے۔ اب طہارت جسمانی اعتبار سے یہ آدھا ایمان، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ خوب توبہ کرنے والوں کو اور خوب طہارت اور صفائی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ غور فرمائیں، زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں کہوں گا کم، غور زیادہ کیجئے۔ توابین، اہل علم نے تشریح کی کہ توبہ کرنے والا انسان اپنے دل کو، اپنی روحانیت اور معنویت کو گناہوں کی گندگی سے صاف کرتا ہے۔ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جس کی روح گناہوں کی گندگی سے صاف ہو۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور خوب طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی جسمانی طور پر اپنے کپڑے میں، اپنے جسم میں، اپنے کھانے پینے کے معاملے میں، اپنی زبان میں جو طہارت اور پاکی اختیار کرتے ہیں۔ تو جو ظاہری طور پہ بھی طاہر ہو، باطنی طور پر بھی طاہر ہو، جسم بھی پاک صاف ہو اور روح بھی پاک صاف ہو، اللہ کو وہ محبوب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین نے دونوں کی صفائی اختیار کرنے کی تعلیم دی۔ آج ہمارے ہاں کورونا وائرس سے بچنے کے لیے سینیٹائزر، سماجی فاصلہ اور نہ جانے کیا کیا لوگ بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو یہ روزمرہ کے معمول عبادات اور طور طریقوں میں ہم کو ایسی چیزیں سکھاتا ہے جو خود بخود انسان کو سینیٹائزر اور پاک صاف بناتی ہے، سینیٹائزر کرتی ہے۔
تو یہ نظافت. اب نظافت پاکی کی جو حکم دیا گیا اس کے کچھ احکام پورا نہیں بیان کر پاؤں گا, ساری باتیں نہیں سمیٹ پاؤں گا, ایک ایک دو چیزیں صرف آپ بطور نمونہ لیں. ایک وضو کو لیجئے. نماز کے لیے, نماز ہر شخص پر فرض ہے, ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر عذر شرعی کی استثناء کے ساتھ 5 وقت پڑھنا ہی پڑھنا ہے ہر بندے کو, ہوش و آواز جب تک ہے, کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر اشارے سے. اس نماز کے لیے وضو شرط ہے. وضو کے لیے پانی کا استعمال ضروری ہے. پانی نہیں ہے یا پانی کے استعمال کی صلاحیت طاقت نہیں ہے, کوئی عذر ہے, تو اس کی جگہ پھر تیمم کرنا ہے. اب وضو کس چیز سے کرنا ہے وہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ کیا کیا گندگیاں, پیشاب, پاخانہ, گہری نیند اور جو دوسرے وضو کو توڑنے والے اسباب ہیں اس کو ہم ذکر نہیں کرتے. وضو کے فوائد پر غور کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ, اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو, فاغسلوا وجوہکم, تو اپنے چہروں کو دھو. ہاں, فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین, کہ اپنے چہروں کو دھو, ہاتھوں کو دھو, اپنے سروں کا مسح کرو اور پیروں کو دھو. یہاں سروں کے مسح اور اس سلسلے میں ایک بحث ہے, میں فی الحال اس کو نہیں چھیڑتا ورنہ وقت کم پڑے گا. تو یہ 4 چیزوں کا ذکر کیا, اس لیے اہل علم نے کہا کہ یہ 4 چیزیں فرائض وضو میں سے ہیں. حدیث میں بیان کیا گیا کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا. کچھ لوگ کہتے ہیں سنت ہے, بعض علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے چہرے کو دھونا, تو یہ چہرے میں ہی منہ بھی ہے ناک بھی ہے, لہذا کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا قرآن میں جو کہا گیا فاغسلوا وجوہکم, چہروں کو دھو, اس میں شامل ہے, لہذا یہ بھی فرض ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی بغیر کلی اور ناک میں پانی ڈال کر جھاڑے ہوئے بغیر وضو نہیں کیا, لہذا یہ کرنا ہی چاہیے. اور سنت نے یہ بھی بتایا کہ ایک کے بعد ایک ہو. ہاں, سنت نے یہ بھی بتایا کہ 3 مرتبہ یہ ہو, انگلیوں کے درمیان داڑھی کے اندر انگلیوں سے خلال کیا جائے. اب اہل علم نے بیان کیا کہ سوچئے کہ 5 وقت اگر ایک آدمی دن میں وضو کرتا ہے اور اگر ایک وضو سے 2 نمازیں بھی پڑھتا ہے تو 3 مرتبہ کرے گا, 2 مرتبہ کرے گا. تہجد یا دوسری نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے تو اور زیادہ کرے گا. اتنی مرتبہ جب ٹھنڈے پانی کا استعمال کر کے ایک بندہ وضو کرتا ہے تو وضو جو کھلے ہوئے اعضاء ہیں ان پر پانی بار بار گزارتا ہے, اس پر آدمی رگڑتا ہے, تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ میڈیکل سائنس والوں سے پوچھئے, وضو کے جتنے بھی عمل ہیں ایک ایک چیز کے 20 فائدے بیان کریں گے. آپ کی آنکھ دھونے سے آنکھ کی صفائی ہوتی ہے, کان کا مسح کرنے سے کان کی صفائی ہوتی ہے, ناک میں پانی ڈالنے سے ناک میں ایک خاص قسم کا وائرس پیدا ہوتا ہے, ٹھنڈے پانی سے وہ مر جاتا ہے, ختم ہوتا ہے, صاف ہوتا ہے. ان کھلی ہوئی جلد کو بار بار صاف کرنے سے, چونکہ ہمارا چہرہ, ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں, تو انہی پر جراثیم کے زیادہ اثرات ہونے کا امکان ہوتا ہے. جب آدمی رگڑ کر ان کو دھوتا ہے تو یہ جلد کی یہ چیزیں صاف ہوتی ہیں, اور جلد پر ہی جو جراثیم ہوتے ہیں یہ جلد کو پھاڑ کر جسم کے اندر داخل ہو کے آدمی کو نقصان پہنچاتے ہیں. لہذا بار بار وضو کرنے والے انسان سینیٹائزر ہو جاتا ہے. کورونا کیا, کوئی بھی دوسرے بیماریاں اور جراثیم, بہت سارے امراض کو پیدا کرنے والے یا سبب بننے والے جراثیم سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے. وضو کے فوائد پر مستقل کتاب ہے. ہمارے محلے گاؤں شہر کے ایک ڈاکٹر تھے, انتقال کر گئے, ڈاکٹر پیر محمد رحمان, ان کی وضو پر ایک کتاب ہی ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. وضو سے آگے بڑھیں, ایک ایک چیز میں کئی فائدے. دوسرا, غسل کرنا. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا, قرآن نے کہا کہ اگر تم جنبی ہو, میاں بیوی کی ملاقات ہوئی ہو ہم بستری, ہاں, تو فَطَّهَّرُوا, خوب پاکی اختیار کرو, یعنی وضو سے بڑی والی پاکی غسل کی شکل. تو جنابت ہو یا آدمی کو احتلام ہو, احتلام اور جنابت کی شکل میں آدمی کے اندر سستی آ جاتی ہے, پھرتی کم ہو جاتی ہے, اور غسل کر لے تو چستی آ جاتی ہے. یہ ظاہری بات ہے. میڈیکل سائنس کی تحقیقات نے بتایا کہ غسل جنابت کی یا احتلام کی شکل میں ہمارے جسم کے ایک ایک مسام سے, جو جسم میں باریک باریک سوراخ ہیں, اس سے ایک مادہ نکلتا ہے. اگر اس کی صفائی نہ ہو تو یہ ٹک جانے کی وجہ سے کسل مندی تو لاتا ہی ہے, ساتھ میں کچھ جلدی بیماریوں کا بھی سبب بن سکتا ہے. لہذا دلک کر کے پورے جسم کا غسل جنابت میں ایک بال کے برابر بھی خالی جگہ نہیں چھوٹنی چاہیے. جب آپ ایسا غسل کریں گے تو جہاں پھرتی آئے گی وہیں یہ جو مادہ نکلتا ہے جو بیماری کا سبب ہو سکتا ہے, اس سے بھی آپ نے صفائی اختیار کر لی. غسل سے صفائی نشاط اور پھرتیلا بناتا ہے, چستی آتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس کے اپنے فوائد اور بھی بیان کیے جا سکتے ہیں. یہ صرف جنابت کی شکل میں نہیں, ہر مسلمان کو جو عاقل بالغ ہے اس کو جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے. غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم,
ہر بالغ انسان کو جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے. ہر بالغ انسان پر واجب ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا جمعہ ہی کو کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ اسلام میں 8 دن میں ایک مرتبہ نہانا ہے, ہفتے میں 1 دن نہانا ہے. تو یہ 1 دن نہانا یہ کم از کم واجب ہے, جنابت کی صورت میں واجب ہے. اور بھی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں کہ غسل کرنا ہے, اور اسلام نے ترغیب دی کہ صفائی خوب اختیار کی جائے. اگر آپ کسی وجہ سے گندگی سے آلودہ ہو گئے ہیں تو نہا لیں. یہ ایک صحت ابدان کا ایک دوسرا پہلو تھا. اسی طریقے سے دانتوں کی صفائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی پسندیدہ عمل تھا مسواک کرنا. مسواک. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا, ام المومنین سے, کہ آپ گھر میں تشریف لانے کے بعد سب سے بہتر, سب سے پہلے کون سا عمل کرتے تھے؟ تو آپ نے کہا مسواک. آپ کو بہت پسند تھی. بعض مرتبہ آپ اپنے کانوں پر رکھ لیتے. آج ہم لوگ اس کو تھوڑا معیوب سمجھتے ہیں. اس معاملے میں عربوں کو دیکھا کہ ان کے پولیس ہو, اعلیٰ افسر ہو, علماء ہو, چلتے پھرتے مسواک کرتے رہتے ہیں. یہ نبی کی سنت کی اتباع ہے. یہ دانتوں کی صفائی کا آج کے زمانے میں, دنیا میں آج جو ہم برش استعمال کرتے ہیں نا, ٹوتھ برش, یہ برش اہل علم نے بتایا کہ دنیا, یورپ کی دنیا اور دوسری دنیا, برش کی ایجاد اور استعمال جو شروع کیا وہ 1800 عیسوی میں ہوئی شروعات. 1800 عیسوی میں. اس سے پہلے انگلی ہی استعمال ہوتی تھی غیر مسلموں کے یہاں. یہ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھے جنہوں نے سب سے پہلے قدرتی برش کا استعمال کیا, دنیا کو بتایا. اور یہ جو مسواک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بتائی. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک قبل کل صلاۃ اور عند کل وضوء. حدیث میں الگ الگ الفاظ ہیں کہ اگر میری امت پر مشقت والی بات نہ ہوتی, شاق نہ گزرتا, مشکل نہ پڑ جاتی, تو میں انہیں ہر نماز سے پہلے یا ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا. حکم نہیں دیا مطلب مستحب ہے, فرض نہیں ہے, لیکن کیونکہ مشقت ہوتی, لیکن اس کی ترغیب دی. اب آپ غور کیجئے اور پھر میڈیکل تحقیقات دیکھیے. ڈاکٹر اقبال کیلانی صاحب نے اپنی کتاب میں حاشیے میں ایک نوٹ نقل کیا بعض تحقیقی اداروں کے رپورٹس کے حوالے سے, کہ مختلف ڈاکٹروں نے تحقیق کر کے بتایا کہ مسواک میں متعدد قسم کے مفید بیکٹیریاز, معدنیات, خوشبو کے اسباب, دانتوں کو بیماریوں سے بچانے والے اشیاء موجود ہوتی ہیں. 19 قسم کے اس میں بیکٹیریاز مفید ہوتے ہیں. اور دانتوں کے اندر جو سڑان ہوتی ہے, بدبو آتی ہے, مسوڑے خراب ہوتے ہیں, اور بہت سارے اس کے اندر گندگی ہوتی ہے, ان کی سب کی صفائی کرتے ہیں. مسواک میں معدنیات ہوتی ہے, مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں جو مٹی کے اجزاء ہیں, مختلف قسم کی معدیات, نمکیات, پروٹینیات, اور نہ جانے کیا کیا سائنسی زبان میں, وہ انسان کے لیے انتہائی مفید ہے مسواک کا استعمال کرنا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسلام نے جو ہے وہ ناخن, بال وغیرہ کی صفائی کا حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری مسلم میں ارشاد ہے, وارد ہے, کہ آپ نے فرمایا خمس من الفطرہ, 5 چیزیں فطرت کا حصہ ہے. فطرت کا حصہ ہے یعنی یہ فطری طور پر ہے, تمام انبیاء نے بتایا, تمام انبیاء کی سنت ہے, سارے دین متفق ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ خمس من الفطرہ یعنی فطرت کا تقاضا ہے, یہ دین کا حصہ ہے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ مسلم شریف کی ایک روایت میں 10 چیزوں کا ذکر ہے, یہاں 5 چیزوں کا, بخاری مسلم کی ہی روایت ہے. الاستحداد, لوہے کا استعمال. لوہے کا استعمال کہاں؟ یہ زیر ناف, ہمارے ناف کے جو بال ہیں عضو تناسل کے ارد گرد کے, ہاں, ناف کے پاس جو بال اگتے ہیں, ان کو لوہے سے صاف کرنا, استحداد. 40 دن کے اندر بعض روایتوں میں اس کو بتایا گیا کہ اس کی صفائی کم سے کم, زیادہ سے زیادہ 40, اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اب آپ میڈیکل سائنس کی تحقیق, نیٹ سے, میڈیکل ڈاکٹر وغیرہ سے پوچھئے لوہے کے استعمال سے کیا فائدے ہوتے ہیں. آج کل پاؤڈر اور بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں نا, لوگ سوال کرتے ہیں. تو تحقیقات نے بتایا کہ لوہے کا استعمال سب سے محفوظ ہے, بدبو کو دور کرنے والا ہے, جلد کو محفوظ رکھنے والا ہے. اس کے مقابلے میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ جلد کو نقصان پہنچاتی ہیں, اور وہ فائدے نہیں ہوتے جو لوہے کے استعمال سے, استورا, بلیڈ وغیرہ جو ہے اس کے ذریعے سے صفائی کی جائے. یہ فطرت کا عمل ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اسی طریقے سے والختان, ختنہ کرنا, اس کے اپنے فائدے ہیں. ختنہ تمام انبیاء کی سنت ہے, حضرت ابراہیم سے شروعات ہوئی, پھر اس کے بعد تمام انبیاء کی سنت رہی. وقص الشارب, اور مونچھ کا کاٹنا. مونچھ بڑی ہو, اس کے بال سے لگ کے کھانا پینا پیٹ میں جائے تو نقصان دہ ہے. میڈیکل والے بھی کہتے ہیں کہ اس سے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں. دوسرے, آدمی کو برا دکھائی دیتا ہے, بدنما منظر نظر آتا ہے, اور بد تہذیبی نظر آتی ہے, اور بہت ساری قباحتیں. تو مونچھ کو کاٹنا,
ہاں بعض روایتوں میں مونچھ کو صاف کر دینا. ونتف الابط, بغل کے بال کو اکھیڑنا, اس کو صاف نہیں کرنا, اس کو اکھیڑنا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں اکھاڑنے سے بال توڑ ہوتا ہے, بال اکھاڑنے سے نہیں ہوتا, وہ ایک بیماری ہے. ہاں تو بال کو اکھاڑنا بغل کے. اہل علم نے, میڈیکل والوں نے, حکما نے بیان کیا کہ اکھاڑنے سے جو بغل میں بدبو آتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے, جو مادے نکلتے ہیں اس کے نقصانات کم ہو جاتے ہیں. اکھاڑنے سے بہت سارے جسمانی صحت کے اعتبار سے فائدے ہیں, بیماریوں سے تحفظ ہے. وہ تقلیم الاظافر, اور ناخنوں کا صاف کرنا, کاٹنا. ناخن اگر بڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں جراثیم کے رہنے اور اس کے ذریعے سے پھر غذاؤں کھانے پینے کے اندر ہمارے جاتے ہیں. جو وضو میں بھی ہاتھوں کو دھونے کے لیے بتایا گیا ہے کہ اگر ہم ظاہری جلد کو صاف کرتے ہیں تو منہ کے ذریعے سے کچھ جراثیم جو اندر جاتے ہیں تو منہ میں جانے کا ذریعہ عام طور سے ہاتھ بنتا ہے. تو وضو میں ہم اس کو صاف کرتے ہیں, غسل میں ہم اس کو صاف کرتے ہیں روزانہ, اور پھر ناخنوں کو اگر حفاظت کر کے صاف رکھیں, اس میں میل کو جمع نہ ہونے دیں, تو جراثیم اور بیماریوں سے تحفظ کا بہت بڑا انتظام ہم کرتے ہیں. وقت کم ہے اس لیے آگے بڑھتا ہوں. ایک مستقل ایک عنوان ہے التطہر من النجاسہ. اسلام کا ایک پورا باب ہے کہ نجاست سے پاکی اختیار کیا جائے, اپنے جسم کو پاک صاف رکھا جائے, کپڑوں کو پاک صاف رکھا جائے, جہاں ہم رہتے ہیں, سوتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ان کی پاکی صفائی کے مختلف مستقل احکامات بیان کیے گئے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے. اسی طرح اس ضمن میں نجاست کو, گندگی کو, جو کہ جراثیم کے پیدا ہونے, بیماریوں کے لگنے, بیماریوں کو بڑھانے کا سبب بنتی ہیں, اس کو صاف کرنے کی اسلامی تعلیمات کے ضمن میں جہاں یہ کپڑے کی صفائی کا قرآن میں حکم ہے, اس کی اور بھی تعویل اور تفسیر کی گئی ہے, ہم واضح ابھی ظاہری معنی کیا. اور دوسرا یہ کہ پانی کے ذریعے سے استنجا کرنا, ہاں اگر پانی نہ ہو تو پتھر یا ڈھیلے وغیرہ کے ذریعے سے. پھر اس میں اتنا ہی نہیں بلکہ داہنا ہاتھ استعمال نہ کیا جائے, اس لیے کہ داہنے ہاتھ سے آپ جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں, داہنے ہاتھ سے جو ہے مصافحہ کرتے ہیں, لہذا داہنا ہاتھ پیشاب پخانے کے لیے استعمال نہ کیا جائے. یہ ایک روایت ہے بخاری کی, اذا شرب احدکم فلا یتنفس فی الاناء, جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے. دیکھیے یہ بھی ایک بیماری سے تحفظ کی اسلامی تعلیم ہے. 1400 سال پہلے نبی امی بیان کر رہے ہیں. یہ میڈیکل سائنس کی تحقیق بتاتی ہے کہ یہ انسان کے لیے مفید ہے, سانس لینا نقصان دہ ہے. 1400 سال پہلے کے ان پڑھ آدمی کا پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے. اس وقت کوئی سائنس کا آدمی بھی یہ نہیں بیان کر سکتا تھا. تو جب کوئی شخص پانی پیے تو پھر برتن میں سانس نہ لے. وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمُسَّ ذَكَرَهُ, اور جب پخانے کے لیے قضائے حاجت کے لیے آئے تو اپنے شرمگاہ کو, اپنے ذکر کو نہ چھوئے. وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ, اور اس کی صفائی یا اس کو پوچھنے والا کام, صفائی کرنے والا کام داہنے ہاتھ سے نہ کرے. وہ سلمان فارسی کی وہ روایت صحیح مسلم ترمذی میں ہے کہ ایک یہودی یا مشرک نے تنزن کہا کہ تمہارا نبی تم کو ہر چیز سکھاتا ہے, یہاں تک کہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ پیشاب پخانہ کیسے کیا جائے, آداب بول و براز کیا ہیں. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا ہاں ہمیں اس بات پر فخر ہے, یہ میں اپنی وضاحت میں کہہ رہا ہوں. ہاں ہمارے نبی ہم کو یہ بھی سکھاتے ہیں, انہوں نے ہم کو حکم دیا کہ ہم پیشاب پخانہ کرتے وقت قبلہ رخ اختیار نہ کریں, داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کریں, اور 3 پتھر سے کم پر جو ہے صفائی نہ کریں. اگر پتھر اور ڈھیلا لینے کی ہے تو 3 کم سے کم 3 لیویں. اور ایک چیز یہ بیان کی کہ ہڈی اور روس یعنی لید کے ذریعے سے صفائی نہ کریں, اس کی اپنی تفصیل ہے. تو یہ آداب دیکھیے, پیشاب پاخانے کے سلسلے میں اس کی صفائی کرنے کے آداب بتائے گئے. ہاں اسی طریقے سے صفائی کا ایک حکم دیکھیے, اسلام کی تعلیمات جس کو ہم بہت ہلکا پھلکا سمجھ کے نظر انداز کرتے ہیں, آج بتاتے نہیں ہیں بچوں کو, بڑے نہیں جانتے تو بچوں کو کیا بتائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا استيقظ احدكم فلا يتنفس اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها 3 مرات, کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو, صبح جب آپ اٹھیں تو اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل نہ کریں, کسی برتن میں, یہاں تک کہ کم سے کم اسے 3 مرتبہ دھو نہ لیں. 3 مرتبہ دھو نہ لیں, اس سے پہلے کسی برتن میں نہ ڈالیں. کیوں؟ وجہ بتائی. فإن أحدكم کیا ہے فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده, اس لیے کہ تم میں کا کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ نے رات کہاں گزاری. اب رات کہاں گزاری, کچھ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا. ہاں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں لوگ اہل علم, تو دوسرے دن جب صبح وہ اٹھا تو اس کا ہاتھ اس کے مقعد میں تھا, اس کے علاوہ کوئی کیڑا مکوڑا گندگی رات میں لگ سکتی ہے,
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات میں جو بلائیں نازل ہوتی ہے تم نہیں جانتے، اگر اللہ تمہاری حفاظت نہ کرے تو تم نہیں. اسی لیے کہا، دیکھیے یہ بھی آداب میں اس میں شامل کیا جا سکتا ہے کہ رات میں جب سونے لگو تو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو برتن سے ڈھانک دو کسی چیز سے، اگر نہ ہو تو کم سے کم اس کے بیچ میں ایک لکڑی رکھ دو، اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کہہ کے، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ آسمان سے کون کون سی بلائیں اترتی ہیں. یہ کورونا وائرس فلاں یہ دنیا میں کوئی سازش ہم کہیں، کچھ بھی کہیں، اسباب جو بھی ہو، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیماری کوئی مصیبت نہیں آتی. اور اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مصیبتوں سے بچنے کے یہ ہم کو راستے بتائے ہیں. اگر پہلے سے ہم ان چیزوں کو اختیار کریں تو بہت سی بیماریوں سے بچے رہیں گے. بیماری آ گئی تو اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے ہم اس کا علاج کریں، اس کی بھی تعلیم اسلام اور شریعت نے دی ہے. صفائی کے احکامات میں ایک حکم یہ بھی دیا، اللہ کے رسول اللہ کی بہت مشہور حدیث ہے کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ، کہ تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے جمے پانی میں پیشاب نہ کرے، ہرگز نہ کرے کہ پھر پیشاب کرتا ہے جو کہ بہتا نہیں ہے اور پھر پیشاب کرنے کے بعد اس میں غسل کرے، بعد میں اس کا استعمال کرے. ہاں یہ بلساریا اور ایسی کئی بیماریاں، اور خاص طور سے اگر پیشاب کرنے والے کو کوئی بیماری ہے تو آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی بیماری منتقل ہو سکتی ہے اگر اس کی استعمال شدہ چیز کو استعمال کیا جائے. پانی میں پیشاب کرے گا تو یہ ہو سکتا ہے، اور خاص طور سے رکے ہوئے پانی میں. اگر پانی جاری ہے، بہہ رہا ہے، تو اس میں بیماری کے جراثیم اور گندگی کے بدبو کے اثرات کم ہو جاتے ہیں، سورج کی شعاع کے ذریعے سے، ہوا کے ذریعے سے، بہاؤ کے ذریعے سے، اور مختلف مٹی وغیرہ سے ملنے کی وجہ سے. چنانچہ یہ ایک روایت میں نے پیش کی. اب آگے بڑھتا ہوں کہ کھانے پینے کے سلسلے میں جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کو دیکھیے. اسلام نے پاکیزہ اور صاف ستھری چیزوں کو کھانا حلال کیا، گندی اور خبیث چیزوں کو حرام کیا. اب پاکیزہ کی تعریف اور گندی چیزوں کی تعریف جب ہم کریں گے تو خبائث میں جو حرام کردہ خبیث چیزیں ہیں، حرام چیزیں ہیں، وہ ساری وہ چیزیں جو انسان کی صحت کے لیے، اس کے جسم کے لیے اور اس کے اخلاق کے لیے نقصان دہ ہیں. جسم اور اخلاق کے لیے. یہ قرآن کی صرف ایک آیت پیش کرتا ہوں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، ہم نے جو کچھ تمہیں طیبات پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں اسے کھاؤ پیو، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. کیسے؟ کہ ان نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرو، ان نعمتوں کی قدردانی کرو، ان کا صحیح استعمال کرو. یہ شکر ہے. اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر ادا کرو. یہ طیبات کو حلال کیا. اور انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یقیناً اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار کو، خون کو، ہاں خنزیر یعنی سور کے گوشت کو. پورا کا پورا خنزیر حرام ہے لیکن گوشت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس لیے اس کا ذکر کیا. خنزیر کے گوشت کو، اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، اس کے اندر مانوی نجاست یعنی شرک آ گئی. تو جو بھی گندا ہے مانوی یا ظاہری طور پر اس کو حرام ہے کھانا. اب یہاں ایک ایک چیز کو ہم اگر تفصیل بیان کریں تو ایک ایک عنوان ہے. مردار میں کیا کیا نقصان ہے مردار کو کھانے میں؟ خمیر والے چیز کی طرح ہو جاتا ہے مردار کا گوشت، اور اگر وہ بیمار جانور تھا، بوڑھا جانور ہے، تو مزید نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس کا جسم، اس کا گوشت زہریلا ہو جاتا ہے، اس میں پیشاب وغیرہ کی آمیزش ہوتی ہے، اور وہ بہت سارے اس میں چکناہٹ اور ہضم کرنے کے سلسلے میں اس کا مشکل ہو جانا اور بہت سارے نقصانات ہیں، بیماریوں کا سبب ہے. یہی معاملہ خون ہے کہ خون جو بہنے والا خون ہے وہ جراثیم کو پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ، بہت بڑا ذریعہ ہے. اس میں پیشاب ملا ہوا ہوتا ہے، اس میں کچھ زہریلا مادہ ہوتا ہے. اگر اس کا استعمال کیا جائے تو انسان کے لیے بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اور یہ چیز غذا بھی نہیں ہے. تیسری چیز لحم خنزیر. خنزیر کے گوشت کے سلسلے میں آپ نیٹ پر جائیں، تحقیقات دیکھیں تو آپ کو پوری کتاب ملے گی کہ خنزیر کے کیا کیا نقصانات ہیں. خنزیر کے اندر جو ایک خاص قسم کا کیڑا پایا جاتا ہے، دودۃ الخنزیر، ہاں سور کا ایک وہ ایک جسم کے پرت کے نیچے جو ہے 1500 سے لے کر اس سے زیادہ مادہ اس کو انڈا دیتی ہے، اور ایک پرت کے اندر وہ اتنے بڑی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں، اور کسی بھی معیار پر اس کو حرارت دے کر پکایا جائے وہ مرتے نہیں ہیں، ختم نہیں ہوتے. اس سے جوڑوں کی بیماری، اس سے جسم کے خون کے اندر کی بیماریاں اور بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں کتنا بھی پکایا جائے. اور ذبح بھی کیا جائے خنزیر کو تو اس کا خون وہ سب نکلتا نہیں ہے. یہی حال مردار کا بھی ہے کہ اگر اس کو پکایا جائے تب بھی اس کے جراثیم ختم نہیں ہوتے کتنا بھی حرارت دیا جائے. تو یہ جتنی چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا. اسی طرح بعض قرآن کی آیتوں اور حدیثوں میں کہا گیا کہ خبائث کو اللہ نے تم پر حرام کیا. اب خبائث میں درندے بھی آ گئے،
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جوڑ لیجئے حدیث کہ کل ذی ناب من السباع و ذی مخلب من الطیر، بڑی جامع حدیث کہ ہر دانتا درندہ، دانت سے پھاڑ کھانے والا درندہ اور پنجے سے پھاڑنے والا پرندہ حرام ہے۔ ایک جملہ فرمایا، ایک پوری فہرست آپ اس میں داخل کر لیجئے، پرندوں کا نام اور یہ بتاتے تو بڑی دقت ہوتی، بہت سے پرندے بہت سے جانور ہم نے دیکھے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صفت بیان فرما دی کہ دانت سے پھاڑ کے کھانے والا درندہ، پنجے سے چیر پھاڑ کر کے کھانے والا پرندہ، یہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس کے مختلف نقصانات اہل علم نے، میڈیکل سائنس والوں نے بیان کیے۔ موٹی سی بات یہ بتائیں کہ اس کے اندر جو اس کا جو گوشت اور اس کا جو حصہ ہوتا ہے یہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اگر انسان اسے کھائے تو اس کا معدہ اسے ہضم نہیں کر پائے گا۔ یہی مردار کے سلسلے میں بھی، مردار کی بہت ساری قسمیں ہیں، جل کے مرنا، ڈوب کے مرنا، کوئی دوسرا جانور اسے مار دے ہوئے سینگ سے، دب کے مرنا، ہاں اسی طرح کوئی جانور اس کو پھاڑ کھائے اور اس کا کچھ حصہ بچ جائے۔ یہ تمام مردے کی جتنی بھی مردے جانور کی قسمیں ہوتی ہیں ذبیحے کے علاوہ وہ سب نقصان دہ ہے۔ میڈیکل سائنس میں آپ اس کی تفصیلات جان سکتے ہیں، میں کچھ بیان کرتا اگر موقع ہوتا، لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ کچھ چیزیں صرف عنوان کے طور پر میں ذکر کروں کہ حیوان مفترس یا درندے بھی حرام ہیں، اسی طرح شراب کو حرام کیا گیا، نشہ آور چیزوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ ایمان والو یقیناً شراب، جوا، بت اور پانسے یہ سب رجسن گندگیاں ہیں، من عمل الشیطان شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ لہذا اس سے بچو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں شراب کو حرام نہیں کہا گیا، یہ عمل شیطان اللہ کہہ رہا ہے، گندگی کہہ رہا ہے، وہ بچو آرڈر دے رہا ہے، تو یہ حلال چیز کے بارے میں کہے گا۔ اور پھر حدیث میں ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، جس چیز کی زیادہ مقدار نہ چلائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ اب شراب کے نقصانات پر آپ پوری کتاب آپ دیکھیے جا کے نیٹ پر یا کتابوں میں، میڈیکل سائنس اور ڈاکٹروں سے پوچھیے تو آپ کو پوری لمبی چوڑی فہرست بتائیں کہ شراب سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ پریشر بڑھتا ہے، خون میں مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، نسیں اسی وجہ سے رگ پھٹ جاتی ہے، ہارٹ کا آدمی پیشنٹ ہو سکتا ہے، ہاں اور بہت ساری بیماریاں۔ اکثر و بیشتر ایکسیڈنٹ جو ہے نشے کی حالت میں ہوتے ہیں، دنیا کے ریکارڈ بتاتے ہیں۔ اب یہاں کچھ لوگ اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں، میں موقع نہیں تھا، میں نے چھیڑا نہیں، کہ مردار کھانا جھٹکے سے مار کے کھانا حرام ہے، خون کھانا حرام ہے، یا یہ شراب کا پینا، لیکن ٹھنڈے علاقے کے لوگ تو پیتے ہیں، ان کو ایسے نقصانات نہیں ہوتے۔ کون کہتا ہے نقصانات نہیں ہوتے؟ یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان سے پہلے آپ پوچھئے کہ کیا وہاں بیماریاں نہیں ہو رہی ہیں، پریشانیاں نہیں ہیں؟ ان چیزوں کے نقصانات سے وہ جونج رہے ہیں، ان کے میڈیکل سائنس اور ماہرین دانشور اس کو قبول کر رہے ہیں۔ اور دوسرا ایک یہ بھی معاملہ ہے کہ مردار کے اور بعض چیزوں کے کھانے کا معاملہ جغرافیائی اعتبار سے نقصان کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں کو کھانا ٹھنڈے علاقے میں کم نقصان دہ ہے اور گرم علاقے میں ہندوستان پاکستان جیسے ماحول میں زیادہ نقصان دہ، تو یہاں جلدی وہ نقصان سامنے آتا ہے، وہاں تھوڑا دیر سے یا آہستہ سے آتا ہے۔ تو اس کی بنیاد پر اسلام کو ہم متہم نہیں کر سکتے، تھوڑا نقصان ہو یا زیادہ نقصان، اسلام نے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ اسی طریقے سے بسیار خوری سے، نشے والی چیزوں کا ایک لمبی چوڑی بحث ہے، موقع نہیں ہے، بسیار خوری زیادہ کھانے سے شریعت نے منع کیا۔ سورہ اعراف کی ایک آیت ہے، علامہ ابن کثیر نے بعض مفسرین کا قول نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدھی آیت کے اندر آدھی میڈیکل سائنس کو، آدھی طب کو، جسمانی صحت کے اصولوں کو سمیٹ دیا۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، یہ بس ولا تسرفوا تک آدھی آیت کہ کھاؤ اور پیو لیکن حد سے آگے نہ بڑھو، کھاؤ پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ کے رسول کی حسن درجے کی ایک حدیث ہے کہ تم کھاؤ تو اپنے معدے کا ایک تہائی حصہ کھانے کے لیے رکھو، ایک تہائی حصہ پانی کے لیے رکھو، ایک تہائی حصہ خالی رکھو ہوا اور سانس کے لیے۔ اطباء اور حکمہ کا کہنا ہے کہ اگر اس پر عمل کرے بندہ تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پیش آئے، اس کا ہاضمہ درست رہے گا، معدہ صحیح رہے گا، نیند اور اٹھنے کا مزاج صحیح رہے گا، پیشاب پاخانے کا نظام صحیح رہے گا، تو اس کی صحت برقرار رہے گی۔ بسیار خوری انسان کے لیے بہت سارے نقصانات کا، آج موٹاپا، پریشر، ہارٹ اور فلاں بہت ساری بیماریاں، زیادتی کھانے کی زیادتی سے مرغن غذائیں کھائے رہے ہیں، ورزش اور ایگزرشن کم ہو گیا۔ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، آداب اسلام کے خلاف ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ میں نے ایک دو کا ذکر کیا اور یہ چیزیں جو بیان کی، اس میں آپ غور کر سکتے ہیں۔ پھر اور بھی کچھ چیزیں ہیں جیسے قیل اللہ کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عشاء سے پہلے سونا آپ ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد جاگنا،
اس پر عمل کریں. فجر سے پہلے اٹھ جائیں. تہجد کے وقت اگر اٹھتے ہیں یا فجر میں اٹھتے ہیں تو اس میں برکت ہے, صحت ہے اور بہت سارے فائدے ہیں. اس طریقے سے آپ اسلام کی تعلیمات, جس میں سے سب کا ہم ذکر نہیں کر سکتے, آگے ہم بڑھتے ہیں کہ ابھی رمضان کے روزے جو ہے ہر مسلمان پر فرض ہیں. نوافل روزوں کو اگر چھوڑے تو کم سے کم 1 مہینے کا روزہ ہر شخص کو رکھنا ہے. ایک مستقل کتاب لکھی جا سکتی ہے اور لوگوں نے لکھی ہے کہ روزے کے کیا کیا فائدے ہیں. اس کے روحانی, اخلاقی, ایمانی فائدے تو ہیں ہی, ہاں, انسان کے اندر اخلاقی اعتبار سے بہت ساری خوبیاں پیدا کرنا مقصود ہے لعلکم تتقون کے تحت. اس کے جسمانی فوائد بھی بے شمار ہیں. بہت ساری بیماریوں سے روزے کے ذریعے سے انسان کو نجات ملتی ہے یا اس میں تخفیف ہوتی ہے. اور ابھی جدید تحقیق تو یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ کینسر کے لیے بھی مفید ہے. اگر کم سے کم 18-20 دن, جاپان کے ایک محقق نے کہا, ایک آدمی 8 سے 10 گھنٹہ بھوکا رہتا ہے تو اس کے کینسر کے خود افزود جراثیم, جو اس کے جو مادے ہوتے ہیں, ہاں, خلیات, سیلز, ان کو جسم کے صالح سیلز اور خلیات جو ہیں کھا لیتے ہیں خالی پیٹ کی ہونے کی صورت میں. اس طریقے سے کینسر کی تخفیف ہو سکتی ہے یا خاتمہ ہو سکتا ہے. تو کم سے کم ان سے پوچھا گیا کتنے دن, تو کہا 18-20 دن, جبکہ مہینے بھر کا روزہ ہر مسلمان کو رکھنا ضروری ہے. یہ میں نے روزے کے فوائد کے ضمن میں کچھ خاص ذکر نہیں کیا, صرف اشارہ کیا ہے. آپ مستقل طور سے اس سلسلے میں تقریریں, خطابات سن سکتے ہیں, کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے صحت عامہ, ہاں, اسے شہد اور اس کے فائدے اسلام اور قرآن نے بتائے. بنیادی علاج شہد کو بتایا, فیہ شفاء للناس قرآن نے کہا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں علاج ہے بنیادی طور سے. ایک تو پچھنا لگانا, ایک شہد کا استعمال, اور تیسرا کئی داغنا. لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اسے پسند نہیں کرتا, وہ آخری چیز ہے. اگر کوئی داغنے کے لیے مجبوری کی کیفیت ہو جائے تو اس کو داغا جائے گا, نس کو جو ہے جلا کر بند کرنا, خون اگر نہیں رک رہا ہے. شہد کا استعمال, کھانے والے دواؤں کا ذکر ہو گیا اس میں شہد کی بنیاد پر, ہاں. اور پھر کیا کہتے ہیں, پچنا, اس میں آپریشن کی جتنی شکلیں ہیں وہ آ گئی. فسد کھولنا اور حجامہ جس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں, ہاں, پچنا لگانا, حجامہ کرنا, فاسد خون نکالنا, اس کو علاج بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی ایک حدیث ہے کہ حبۃ السودا, کلونجی میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے. اب اس طرح طب نبوی کی بنیاد پر آپ پوری, علامہ ابن قیم اور دوسرے بہت سارے علماء کی طب نبوی پر مستقل کتاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بیماریوں کا علاج بتایا 1400 سال پہلے, اور آپ سے ثابت شدہ جو نسخے ہیں میڈیکل سائنس ان کو رد نہیں کر سکی کسی ایک چیز کو بھی کہ یہ غلط ہو. آنکھ کے لیے کھمبی مفید ہے, میڈیکل سائنس قبول کرتا ہے. وضو, استحباب, مسواک, ان چیزوں کے جو فوائد بیان گئے میڈیکل سائنس قبول کرنے پہ مجبور ہے, تحقیقات قبول کرنے پہ مجبور ہے. کیا اسلام کی یہ نعمت ہمارے سامنے نہیں ہے؟ اور موجودہ خوف اور دہشت اور کورونا وائرس یا اس قسم کی بیماریوں کے ماحول میں ہمارے لیے اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اسلام پر عمل کرنا, یہ جذبہ نہیں ابھرتا؟ اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اسلامی تعلیمات پر آپ عمل کریں تو آپ جو ہے بچ سکتے ہیں. یہ کمپنیاں جو سینیٹائزر کے نام پر ہم کو بیوقوف بنا کر بزنس کر رہی ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے اس اضافی خرچ کی. اسلام پر عمل کیجئے, گھریلو چیزیں استعمال کیجئے. آپ پیشاب پاخانے کے لیے پانی کا استعمال کیجئے, آپ کو بہت ساری خوشبو اور ایسی چیزوں کے استعمال کی ضرورت نہ پڑے گی جو اس کی بدبو کو دور کرنے میں قاصر ہوتی ہیں, بہت پریشان ہوتے ہیں غیر مسلم. ہم مسلمان پیشاب کرنے کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں, چھوٹی موٹی بات سمجھتے ہیں. جو لوگ نہیں کرتے پریشان رہتے ہیں کہ بدبو آتی ہے, خوشبو لگانے کے بعد بھی نہیں جاتی. اس کا علاج صرف پانی ہے. اسی طریقے سے ایک عنوان قائم کر کے ہم بیان کر سکتے ہیں کہ صحت عامہ کے اسلامی اصول. اس سلسلے میں بھی لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے, میں 2-3 عنوان صرف آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول اور قرآن حدیث نے دوا علاج کرنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ نے ہر بیماری اتاری تو اس کا علاج بھی اتارا ہے, لہذا دوا کرنی چاہیے. جب دوا بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے شفا ملتی ہے. کسی دوا میں علاج نہیں ہے, کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے, شفا دینے والا اللہ ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو لقمان حکیم کا نسخہ بیکار ہے, لیکن دوا علاج کرنے کا حکم ہے. اور ایک بات اور یہاں ضمناً عقیدے کی کہوں کہ جن چیزوں سے شریعت نے بتایا ہے کہ یہ علاج ہے, یا سائنسی تجربات اور علمی تحقیقات نے بتایا ہے کہ یہ اس بیماری کا علاج ہے, ان کو استعمال کرنا چاہیے. جن کو علاج نہ تجربات نے بتایا نہ شریعت نے, اگر آپ اس کو علاج ذریعہ سمجھتے ہیں تو یہ شرک اصغر ہے, اور اگر اس کو طاقت والا سمجھتے ہیں تو شرک اکبر ہے. جو چیزیں سبب نہیں ہیں ان کو, کڑا پہن لو تو آپ اس سے بچ جاؤ گے,
20 سے 1 تک جو ہے الٹی گنتی گن لو تو آپ جو ہے آپ کا بچہ جو ہے اس کے فلاں درد ٹھیک ہو جائے گا. یہ ٹونا ٹٹکا اور یہ فالتو چیزیں جو قرآن حدیث سے بھی ثابت نہیں ہیں اور علمی تجربات سائنس سے ثابت نہیں ہے, یہ بدعقیدگی ہے. اس کا اختیار کرنا غلط ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا علاج کا حکم دیا. الحجر الصحی, صحت کے لیے جو ہے احتیاطی تدابیر اور پابندیوں کو اختیار کرنے کا بھی حکم دیا. ابھی کورونا کے ضمن میں بعض سعودی عرب وغیرہ کے کچھ پابندیاں لگی تو لوگ بڑا اعتراض کر رہے تھے. آج خود دوسرے ملک بھی مجبور ہیں. سوشل ڈسٹنس ان کے یہاں جو بھی ہے, ہم اس پر گفتگو کر سکتے ہیں کتنا مفید غیر مفید ہے. ماسک پر لوگ پابندی سختی کر رہے ہیں, لیکن ڈاکٹرز کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے. تو جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں یہ قرآن و حدیث میں نے تعاون اور جزامی کے سلسلے میں جو بیان کیا دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ علاج سے بہتر احتیاط ہے. اسلام نے اس کی 1400 سال پہلے تعلیم دی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے حائضہ عورت سے علیحدگی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. حیض کی حالت میں, گندگی کی حالت میں مرد کو اس سے سختی سے منع کیا ہے کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے. اگر آپ میڈیکل سائنس کی تحقیق پڑھیں کہ کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, عورت کو تکلیف ہونا, آپ کو بدبو آنا, یہ تو الگ چیز ہے. ہاں, بعض شکلوں میں اس عمل کو اگر اختیار کیا جائے تو عورت ہمیشہ کے لیے بانجھ بھی ہو سکتی ہے. اس میں اس وقت افراز ہوتا ہے, اس کے بچے دانی اور اس کے جو غدود ہوتے ہیں ان سے خون کا اور بعض مادوں کا اخراج ہوتا ہے, افراز ہوتا ہے. اگر ایسے میں ہم بستری کی جائے تو وہ اس طریقے سے متاثر ہو سکتے ہیں کہ آئندہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے وہ محروم ہو جائے عورت. اور بھی کئی نقصانات اور بیماریاں ہو سکتی ہیں. عضو تناسل پر بھی مرد کے جو ہے اس کے منفی اثرات اور نقصانات اور بیماریاں ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. یہ قرآن نے کہا کہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ ان سے کہیے کہ یہ گندگی ہے لہٰذا عورتوں سے اس حالت میں الگ رہیں. حدیث میں اس کی تشریحات موجود ہیں. آخری بات کہ زنا سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, قرآن نے, کہ یہ بہت فاحشہ گندگی ہے اور برا راستہ ہے. یہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اس زنا کے نقصانات پر میں اگر بیان کروں تو کئی ہفتہ درکار ہوں گے. مجھ جیسا کم علم کتاب لکھی جا سکتی. نکاح کے جتنے فائدے ہیں اس کے مقابلے میں زنا کے اتنے ہی نقصانات ہیں. ان فائدوں کے مقابلے میں نکاح سے سکون حاصل ہوتا ہے, زنا سے بے سکونی حاصل ہوتی ہے, بے چینی آتی ہے. نکاح سے آدمی اپنے اخلاق اور اپنے جسم کو محفوظ کرتا ہے, زنا سے غیر محفوظ کرتا ہے. 1997 میں ڈنمارک میں ایک جو ہے بڑی کانفرنس ہوئی طبی. اس میں جو سروے رپورٹ پیش کی گئی بتایا گیا ہے کہ امریکہ میں 1.5 کروڑ اور افریقی ممالک میں 7.5 کروڑ ایڈز کے مریض ہیں, اور ان مریضوں کی تعداد کا زیادہ سبب یہ ناجائز جنسی تعلق ہے, یعنی زنا. ایک عورت سے کئی مرد جب جو ہے تعلق قائم کریں گے تو اس کے جراثیم, مختلف مردوں کے جراثیم ایک دوسرے کو منتقل ہوتے ہیں. اور اس قسم کی اور بھی آتشک سوزاک, یہ ایک بہت بڑا سبب ہے. یورپ اور امریکہ, برطانیہ اور دوسرے یورپی ممالک میں لوگوں کے مرنے کا, اس میں خاص طور سے عورتوں کی بڑی تعداد, لاکھوں میں سالانہ لاکھوں میں مرنے والی تعداد ہے جو زنا کی وجہ سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے زنا اور ناجائز تعلق سے اور کئی بیماریاں ہوتی ہیں. قرآن و حدیث نے جو ہے وہ, میں نے آخری بات کہی تھی, 1-2 عنوان اور بیان کر دوں کہ کتے کی نجاست کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا ولغ فی اناء احد اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم, جب کوئی کتا تمہارے کھانے پینے کے کسی برتن میں منہ ڈال دے, ہاں, فلیغسلہ 7 مرات احداہن بالتراب, تو اسے 7 مرتبہ دھوئے, پہلی مرتبہ مٹی سے. تفصیل کا موقع نہیں ہے. کتے کے اندر جو ریبیز اور جراثیم ہوتے ہیں اس کے لعاب میں میڈیکل سائنس نے کہا کہ 3 مرتبہ دوسری گندگیوں کو دھونے سے وہ صفائی ہو جاتی ہے, لیکن یہ کتے کا منہ کا حصہ جو ہے صاف نہیں ہوتا. 7 مرتبہ دھویا جائے اور 1 مرتبہ مٹی سے, تبھی صاف ہوتا ہے اور اس کے نقصان سے انسان بچ سکتا ہے. غور کیجئے, 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا. میڈیکل سائنس اور تحقیقات وہاں پہنچی تھی. یہ آپ کے سچے رسول ہونے کی, دین کے اللہ کی طرف سے ہونے کی ایک بڑی دلیل ہے. اور ہمارے لیے یہ نعمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دین ہم کو دیا جو ہم کو ہر قسم کے روحانی, جسمانی, اخلاقی نقصانات سے ہم کو بچانے کے لیے تعلیم دے رہا ہے. تو کتے کے سلسلے میں جو
اللہ کے رسول، یہ صفائی اور بیماری سے بچنے کا. اسی طریقے سے جسمانی ریاضت بھی اسلام کا ایک باب ہے کہ ہم کو آپ کو ورزش کرنی چاہیے. اس میں ایک چیز تو یہ ہے، اگر میں کہوں کہ نماز، تو نماز کو آپ ورزش نہ کہیں، یہ عبادت ہے، اللہ سے بندے کے تعلق کی آخری اور پہلی پہچان ہے. لیکن نماز جہاں عبادت اور اس کا اصل مقصد اللہ سے تعلق ہے، وہاں ضمنی طور سے اس کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے، ضمنی طور سے ہمارے جسم کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اگر نماز کی ایک ایک حرکت، سجدے کی حالت، رکوع کی حالت، قیام کی حالت، ان حالتوں کو کے فائدے ہم دیکھیں تو میڈیکل سائنس اس کو بیان کرتا ہے. میں نے اپنے دروس میں علمی نبی کے نبوت کے دلائل کے ضمن میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے. جو چاہتا ہے یوٹیوب پہ وہ دروس پڑھ سکتا ہے. اس میں نے بتایا کہ جرمنی کے محققین نے بتایا تھا کہ رکوع کی حالت میں جو ہمارے پیر کا پچھلا حصہ ہے پٹھے کا، یعنی ران کا، اس گوشت کی ورزش کرنے، اسے مضبوط بنانے کا صرف ایک طریقہ ہے. اور انہوں نے رکوع کی حالت بیان کی. وہاں ان کے لیکچر میں موجود ایک مسلمان صاحب نے جب ذکر کیا کہ ہماری نماز میں ایسا ہی ہے، تو انہوں نے ان کو اسٹیج پر بلا کے نماز پڑھوائی. اور نماز دیکھنے کے بعد وہ جرمنی کا ریاضی، ورزش وغیرہ کا ماہر شخص تھا، وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھا رہا. کہا کیا بات ہے سر؟ کہا مجھے افسوس ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی یہ نماز پہلے کیوں نہیں دیکھی. اگر ہم نے اسے دیکھ لیا ہوتا تو ہمارا بہت سارا خرچ اور تحقیقات کا وقت بچ جاتا. یہ انتہائی بہترین ورزش ہے. اور ہندوستان کے یوگا کے بہت سارے ماہرین نے کہا کہ یوگا کی جو بھی انسان ورزش اور ایگزرشن کرتا ہے، اس میں سب سے بہتر مسلمانوں میں اللہ کی طرف سے دی ہوئی یہ عبادت یعنی نماز ہے. تو نماز کے الگ اپنے فائدے ہیں. اسی طریقے سے اسلام نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے سے منع کیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. انسان کو اتنا ہی اللہ مشقت دیتا ہے جتنا اس کی طاقت ہو. نماز کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیے. بیٹھ کر نہیں تو اشارے سے لیٹ کر پڑھیے. روزہ رکھنے میں دقت ہے تو مسافر اور مریض کے لیے چھوٹ دے دی گئی. حج کرنے کے سلسلے میں جو مریض ہے، جو اندھا ہے، جو طاقت نہیں رکھتا جسمانی طور سے، اس سے اس فرض کو جو ہے ساقط قرار دے دیا گیا. یہ خوبی صرف آپ کو اسلام میں نظر آئے گی. کل ملا کے حاصل کلام یہ ہے کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم کو اور آپ کو سب سے بڑی نعمت ہے. اور آج اس اسلام کی دنیا کے مختلف انسان، مسلمان ہی نہیں، دنیا کے جو مختلف انسان مختلف قسم کی جسمانی بیماریوں میں، ذہنی نفسیاتی بیماریوں میں، اخلاقی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہے، ان سب کا علاج اور اس کا دواخانہ ہمارے پاس قرآن و حدیث کی شکل میں موجود ہے. لیکن یہ الفاظ میں ہے. ہم اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو عملی نمونے کی مثال لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اس کو عملی طور سے خود اختیار کریں اور دنیا کو بتائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اخلاص کے ساتھ اس پر ایسے عمل کی توفیق دے کہ اس کی برکتیں جو آج ہم سے روٹھی ہوئی نظر آتی ہیں، اس کے فوائد ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلام کی برکتیں اپنے درمیان جو نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ برکتیں اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے جو چھینے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں لوٹا دے وے، ہم کو ایسے عمل کی توفیق دے وے کہ دنیا اور آخرت میں ہم کو اس کے تمام وعدے جو ہے فراہم ہو جائیں، مل جائیں، اور ہم ہر قسم کے فتنے، مصیبت، بیماری سے محفوظ ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ الذی بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر کریم.